جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اصلی اور نسلی لوگ ہوتے ہیں، جو پکے مومن ہوتے ہیں، وہ اپنی تہذیب میں کسی کی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ تہذیب چھوڑنا تو بڑی دور کی بات، تہذیب کی ملاوٹ نہیں چھوڑتے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ میں مسلم اسٹیٹ قائم کی، ریاست مدینہ قائم ہوئی، تو آپ نے کوئی 10 امور کے اندر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو منع فرمایا کئی معاملات میں کہ تم ایسے نہ کرو، یہ یہودی کرتے ہیں، ایسے نہ کرو، یہ ایسے تو عیسائی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے الٹ کرو۔ جو عیسائی، یہودی، مجوسی، یعنی جو دیگر تہذیبوں کے لوگ ہیں، ان کی مخالفت کر لیے آپ نے باقاعدہ تعلیم ارشاد فرمائی، حکم دیا، اور بعض مواقع پر تو آپ نے بڑے غصے کا اظہار کیا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کلمہ گو کہ جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ دے، وہاں جو مومنانہ ایک تہذیب ہے مسلمانوں کی، اس کی بقا کے لیے بھی وہ جد و جہد کرے۔ اور مسلمانوں کی تہذیب تو ماشاءاللہ کئی حوالے سے وہ امتیازی اوصاف کی حامل ہے، اس کی خصوصی اللہ تعالیٰ نے اہمیت کا حامل بنایا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی تہذیب میں مسلمانوں کے عقائد جیسے کسی کے عقائد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، رسول پاک پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، آخرت پہ فکر، عذاب قبر، جنت، جہنم، یعنی یہ عقائد جو ہیں اسلامی تہذیب کا ایک خاص طرہ امتیاز ہے۔ اسلامی تہذیب میں جو نظام عدل ہے وہ اتنا اعلیٰ اور مساویانہ ہے کہ کسی اور تہذیب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لباس کے حوالے سے ہمیں خاص ہدایات دی گئی ہیں، زبان کے حوالے سے ہدایات دی گئی، کیا کھانا ہے، کیا بولنا ہے، کیا سننا ہے، ہماری رہنمائی کی گئی۔ بول چال کے حوالے سے اسلامی تہذیب میں جو اخلاق کا درس دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اچھے میزان میں جتنے بھی اعمال رکھے جائیں گے، اور ایک بندہ مومن کے میزان میں جتنی نیک اعمال، اجر، ثواب جو تولا جائے گا، فرمایا اچھے اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہوں گے، یعنی کوئی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی ہمیں بول چال کے اعتبار سے، حتیٰ کہ ہم معاشرے میں چلیں تو چلیں کیسے، ہماری چال ڈھال کیسی ہونی چاہیے، ہماری نگاہ کیسی ہونی چاہیے، یہاں تک بتایا گیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو میں نے جو عرض کیا کہ آپ نے اسلامی تہذیب کے تشخص اور اسلامی تہذیب کی پر پکا رہنے پر صحابہ کرام کی باقاعدہ ذہن سازی کی، اور 10 امور میں آپ نے فرمایا کہ ایسے نہ کرو، ایسے تو یہودی کرتے ہیں۔ مثلا جب اذان کے لیے لوگوں کو بلانا تھا، نماز کے لیے بلانا تھا جماعت کے لیے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہر جماعت کے وقت لوگوں کو کیسے ندا دی جائے، کیسے دعوت دی جائے، کیسے بلایا جائے۔ تو مختلف آراء آئیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ناقوس بجائیں، یعنی گھنٹی بجائیں، جیسے عصری تعلیمی اداروں میں گھنٹی بجتی ہے پیریڈ چینج ہوتے وقت، چھٹی کے ٹائم، تو ایک گھنٹی بجائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں کریں گے، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یعنی وہ ٹل کھڑکائیں، تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم باجا بجائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس سے بتایا یہ تو ان کی تہذیب ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ اور بھی اس طرح کوئی صحابہ کرام نے، تو کئی دن تک یہ مشاورت جاری رہی۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 صحابہ کرام کو خواب میں دکھایا، فرشتے انسانی شکل میں اذان دے رہے ہیں۔ انہوں نے فجر کے بعد آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے، انسانی شکل میں فرشتے اس طرح آواز دے رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ والے کلمات۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، فرمایا ہاں یہ تمہارے اللہ کی مدد ہے۔ فرمایا ہم لوگوں کو جماعت کے لیے
نماز کے لیے انہی کلمات کے ساتھ بلائیں گے. تو یعنی یہ اذان تو یہ بھی اسلامی تہذیب کا ایک حصہ ہے. تو گویا یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے. صحابہ اکرام عرب میں چونکہ یہ رواج تھا کہ عرب سر پہ دستار رکھتے تھے، بلکہ یہ ہمارے بھی معاشرے کا رواج ہے. اب بھی اگر آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں، بزرگ دیکھیں گے تو تمام جو لوگ ہیں وہ چاہے پڑھے ہوں، ان پڑھ ہوں، ذمہ دار ہوں، کوئی بھی کام کریں تو وہ سر پہ دستار رکھتے تھے کسی نہ کسی شکل میں. ہماری پنجاب کے تو باقاعدہ لباس کا حصہ تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دستار جو ہے یہ اہل عرب کا تاج ہے. آج ہم نے اتار پھینکا، بس عجیب و غریب صورتحال بن گئی. اور چند مذہبی لوگ یا مولوی حضرات جو ہم سمجھتے شاید انہی کا یہ نہیں. تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، جی ٹیچر ہو، ذمہ دار ہو، کسان ہو، یہ ہمارے لباس کا حصہ تھا اور اس کو حضور نے اہل عرب کا تاج قرار دیا. تو صحابہ کرام سر پہ دستار رکھتے تھے، ٹوپی نہیں رکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا تم دستار کے ساتھ ٹوپی بھی رکھا کرو، صرف دستار رکھنا یہ تو یہودیوں کا کام ہے. یعنی یہ مخالفت. روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو یہ عاشورہ کا روزہ ہے تو فرمایا یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے. ایسے ہی نبی علیہ السلام نے بعض لوگوں کو دیکھا، اور دور جاہلیت کی یہ بہت بڑی جاہلانہ رسم تھی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی خشخشی داڑھی رکھتے تھے، بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے. نبی علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا کہ داڑھی بڑی رکھو، مونچھیں چھوٹی کرو. فرمایا من تشبہ المجوس، فرمایا یہ تو مجوسیوں کے ساتھ، یہ جو آگ کی پوجا کرنے والے، یہ مجوسیوں کے ساتھ تم کر رہے ہو مشابت، یہ نہ اختیار کرو. غصے کے ساتھ آپ نے فرمایا مونچھیں چھوٹی رکھو، داڑھی بڑی رکھو. اور آپ نے ہمیشہ ایک بالش داڑھی جو ہے وہ رکھی نبی علیہ السلام. اور صحابہ کرام کے دور میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی صحابی ہو کہ اس کی داڑھی نہ ہو. ایک صحابی رسول تھے، اتفاق یہ ہے کہ ان کے داڑھی میں ایک ہی بال تھا، اتنا لمبا ایک ہی بال تھا. جی تو کسی نے ان کو ایسے ہی کچھ مذاق کر دیا یا جگت کر دی تو وہ رونے لگے. پھر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس کو شابش دی. اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری سنت پر عمل کرنا مشکل ہو، اور پھر اس وقت فرمایا جو میری سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ مسلم معاشرے کی کچھ خوبصورتیاں ہیں، اسلامی تہذیب، روایت، تمدن. یہ ہماری روایت تھی کہ چہرے پر داڑھی ہو، شلوار ٹخنوں سے تھوڑی سی اونچی ہو، لباس کوئی بھی پہنے، 3 پیس پہنے، سوٹ پہنے، یا آپ اس طرح شلوار قمیض پہنے، اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی بھی آپ پہن سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ وہ کھلا ڈلا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کھڑے ہوں یا نماز پڑھیں. اب تو باقی رہا میں نمازیں پڑھتا ہوں، اکثر آئمہ حضرات ہی سبحان اللہ، وہ تنگ سے وہ پہن کے نماز پڑھتے، سارا جسم سجدے میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے لباس ایسے تھے کہ سجدے میں بھی لباس ظاہر نہیں ہوتا، جسم ظاہر نہیں ہوتا، اور وہ بڑا کھلا ڈلا ہمارے صوفیاء کا، بزرگوں کا. یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں تہذیب و تمدن کا پورا ایک سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے کہ تم نے چلنا کیسے ہے، تم نے معاشرے میں رہنا کیسے ہے، تم نے لباس کیسے پہننا ہے. تو اس پہ بھی میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ غور کریں. سر ننگا یہ جو ٹوپی ہے نا، یہ ٹوپی اور دستار، ہمارے جو اکابر بزرگ ہیں وہ جب لباس لیتے تھے نا تو ہم تو پہلے دیکھتے نا کپڑا کی قمیض کیسے بنے گی، وہ دیکھتے تھے اس کی دستار کیسی بنے گی. یعنی ان کے لباس کا آغاز دستار سے ہوتا تھا، ٹوپی سے ہوتا تھا. ننگے سر بازار میں آنا تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو ممکن ہے کہ کسی کی گاڑی میں تیل نہ ہو اور کسی کی گھوڑی یا اونٹ بھوکا ہو اور گاڑی بغیر پیٹرول کے چل جائے، یہ ممکن تھا. مگر ہمارا کوئی بزرگ ننگے سر بازار میں آ جائے یہ ممکن نہیں تھا. جس کو ہم نے ممکن کیا، ہم نے تو رواج بنا دیا. تو میں اپنے نوجوانوں سے، آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، اس تہذیب کو باقی رکھنا بھی ایک ثواب ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے.